نحمد ونصلي على رسوله الكريم وأما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الحج کا رکوع نمبر 5 اس کے اہم نکات اور ترجمہ و تفسیر کرنے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 34، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کر دی ہے تاکہ وہ ان مویشی چھپائیں اور پر جو اللہ نے انہیں عنایت فرمائے ہیں ذبح کے وقت اللہ کا نام لیں۔ سو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، بس تم اسی کے فرما بردار بن جاؤ، اور اے حبیب عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اب یہاں پہ امت محمدیہ کو جانوروں کی قربانی کا صرف حکم نہیں دیا جا رہا، بلکہ یہ کہا انہیں ہدایت فرمائی جا رہی کہ مناسکن، یعنی کہ وہ یہ ادا کریں قربانی کا طریقہ۔ نسکیہ اس جانور کو کہتے ہیں جو کہ ذبح کیا جائے۔ تو جب کوئی شخص ذبح کرتا ہے تو اس کو جو ہے نسکا، ینسک یا نسکا کہا جاتا ہے، تو اس کی جمع نسکن ہے۔ اور ارشاد ربانی ہے کہ ایسے لوگ جو کہ منع میں قربانی دینے کو تو جائز سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ چیز بالکل واضح ہوگی، لیکن وہ عید الاضحیٰ میں جو لوگ قربانی دینے کو جائز نہیں سمجھتے یا اس کے لیے مختلف اب اعتراضات یا تعویلات لے کر آ جاتے ہیں کہ پیسے دے دو، یہ دے دو، وہ دے دو، تو اس کے لیے حکم بڑا واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام نے اپنے مدینہ طیبہ کے 10 سالہ قیام میں ہر سال مدینہ میں قربانی دی، اور صحابہ کرام کو قربانی دینے کا حکم دیا اور اس کے احکام سے آگاہ کیا، اور آج تک امت مسلمہ کا ہر جگہ ہر زمانے میں اس پر عمل رہا ہے۔ اور قربانی دینے کا مقصد یہ ہے کہ جب تم مویشیوں کو ذبح کرو تو ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لے لو، اور بہیمہ کہتے ہیں اس بے زبان کو، اور پھر انعام کی قید اس لیے لگا دی کہ وہ جانور نکل جائیں جو بہیمہ اصل میں جانور کا نام ہے، اور انعام بھی جانور کو ہی کہا جاتا ہے، لیکن بہیمہ وہ جانور ہیں جیسے گھوڑے، خچر، گدھے جن کی قربانی نہیں کی جاتی، اور انعام وہ جانور جن کی قربانی کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہر امت جو ہے وہ اس عقیدے پہ ایک جان و ایک زبان ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس لیے ذبح کرتے وقت جانور جب ذبح کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے یہ تکبیر پڑھنی چاہیے، اور جب ذبح کرو تو اللہ کے کام کے ساتھ اپنی گردنیں بھی جھکا دو، یعنی کہ قربانی فخر و تکبر کے ساتھ نہ ہو بلکہ عزت و عاجزی و انکساری کے ساتھ ہو۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 35۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، اور جو مصیبتیں انہیں پہنچتی ہیں ان پر صبر کرتے ہیں، اور نماز قائم رکھنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پچھلی آیت نمبر 34 میں مخبتین ایک ورڈ استعمال ہوا۔ اس لفظ کا مطلب یہی ہے کہ جو بہت پست اور نشیبی جگہ ہو، یعنی کہ عاجزی اور انکساری کرنے والا ہو۔ اب جو مخبت ان سے مراد وہ مومن ہے جو متواضع اور منکسر المزاج ہو، اور غرور و تکبر کی سے ہوا تک نہ لگی ہو۔ اور قرآن اصطلاح میں مخبت کا جو مفہوم ہے اس کی وضاحت اسی آیت نمبر 35 میں کر دی گئی ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو کہ مخبت جو ہے یا مخبتین میں شامل ہیں۔ اگلی آیت ہے، اور قربانی کے بڑے جانوروں یعنی اونٹ اور گائے وغیرہ کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنا دیا ہے، اور ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے، بس تم انہیں قطار میں کھڑا کر کے نیزہ مار کر نہر کے وقت ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب وہ اپنے پہلو کے بل گر جائیں تم خود بھی اس میں سے کھاؤ، اور قناعت سے بیٹھے رہنے والوں کو اور سوال کرنے والے محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے انہیں تمہارے تابع کر دیا ہے تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ ہرگز نہ تو اللہ کو ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، مگر اسے تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس طرح اللہ نے انہیں تمہارے تابع کر دیا تاکہ تم وقت ذبح اللہ کی تکبیر کہو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی، اور آپ نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ اب آیت نمبر 36 میں جو قربانی کا طریقہ بیان ہوا رہا ہے وہ بڑے جانوروں کا، جیسے اونٹ، کہ اونٹ کو کھڑا کر کے جو ہے اس کی حلقوم میں زور سے نیزہ مارا جاتا ہے، اور جس سے خون کا ایک فوارہ بہہ نکلتا ہے۔ اور پھر وجبت کا مطلب ہوتا ہے گر جانا، جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے وجبت الشمس۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اس کو ہم نیزہ لگاتے ہیں خون کا فوارہ بہہ نکلتا ہے تو اونٹ پھر اپنے پہلو گر جاتا ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ جب یہ قربانی کر لو تو اس گوشت کو خود بھی کھاؤ، اور وہ فقیر جو گھر میں بیٹھے رہے اور کسی کے آگے دست دراز نہ کریں، اور جو بھیک نہ مانگے ان کو بھی دو، اور وہ فقیر جو بھیک مانگے
لیکن واقعی فقیر ہو اور عادتاً پیشہ ور بھکاری نہ ہو، اور اس میں تمہارے لیے دینی اور دنیاوی فائدے۔ اونٹوں کو جب نہر کرنے لگو تو ان کی اس طرح کھڑا کر دو، پھر اللہ کا نام لو، سارا آگے سے اونٹ کے ذبح کرنے کی تفسیر ہے۔ پھر آیت نمبر 37 میں یہ بیان کیا گیا کہ دیکھو، جب ذرا تھوڑا سا غور و فکر کرو کہ جب تم ان جانوروں کو ذبح کرنے لگتے ہو تو یہ جانور خاموش کھڑے رہتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ تم ان کی قتل و بھاگ نہیں جاتے، تم پر حملہ نہیں کر دیتے، اور کس قدرت نے جو ہے انہیں تمہارا متی کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ورنہ اونٹ جیسی قوی اور سرکش جانور تم اپنی چھاتی کے نیچے دبا کر اگر مسل دے گا، یا اپنے سینگ تمہارے جو ہے وہ سینے میں جو ہے وہ گھونپ دے گا، تو تم کیا کر سکتے ہو؟ یہ انعامات الہیہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمہیں سرفراز کرنے کا جو ہے وہ تمہیں جس سے سرفراز کیا، تو اس کے نتیجے یہ رزلٹ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤ۔ پھر اسی طرح سے کفار جب قربانی کرتے تو قربانی کے جانور ذبح کرتے تو ان کا خون کعبے کی دیواروں پر مل دیتے اور گوشت اپنے بتوں کے پاس لا کر رکھ دیتے اور خیال کرتے کہ جب تک ایسا نہ کیا جائے گا ہماری قربانی جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ اس آیت میں مسلمانوں کو یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانی کے جانوروں کے گوشت اور خون کی ضرورت نہیں کہ تم اسے اٹھاؤ اور کعبہ کی دیواروں پر مل کر انہیں آلودہ کر دو۔ اس کی جناب میں تو تمہارا اخلاص اور تقویٰ جو ہے وہ پہنچتا ہے اور اس کو قبولیت حاصل ہونی چاہیے۔ یعنی کہ جب آپ نے قربانی کی اور قربانی کی چھری جانور کی گردن پر پھیری، اور تو اللہ کے ہاں وہ قربانی ہوگی۔ اب وہ گوشت جو بھی ہے یا جانور کو آپ نے جیسے بھی تقسیم کیا یا جو بھی کیا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس وقت آپ کی قربانی قبول ہوگی جب آپ نے چھری جانور کے گردن پہ پھیر دی۔ لیکن اب وہ چھری پھیرتے ہوئے دل کے اندر کیا تھا؟ وہ عاجزی تھی، انکساری تھی، تقویٰ تھا، وہ خالص اللہ کے لیے تھی، دکھاوا تھا۔ اب یہ سارا ثواب کا دار مدار ان نیتوں پہ اور دل کے ان اعمال پر ہے۔ دل میں جتنا زیادہ خلوص ہوگا اور عمل پر تقویٰ کا رنگ ہوگا تو اتنا ہی زیادہ وہ بارگاہ الہی میں مقبول ہوگا۔ اور بے شک اللہ صاحب ایمان لوگوں سے دشمنوں کا فتنہ و شر دور کرتا رہتا ہے، اور بے شک اللہ کسی خائن اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ اب رکوع نمبر 5 کی آخری آیت نمبر 38، اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کفار کے مقابلے میں ہمیشہ اہل ایمان کو جو ہے وہ نوازتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا دفاع کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ اور اسی طرح کہا کہ اہل ایمان کے لیے بشارت ہے کہ تم دشمن کی کتنی بھی قوت اور وسائل ہو، اس سے کبھی بھی ہراساں مت ہونا، کبھی امپریس مت ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارا جو ہے وہ حامی و ناصر و نگہبان ہے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز الارمنگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تب یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات حاصل ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی کفار کے مقابلے میں، کہ جب حق و باطل کا کوئی بھی معرکہ ہو اس میں شریک ہونا پڑے گا، چاہے وہ سوشل میڈیا ہے، چاہے وہ آپ کے اپنے اعمال ہیں، چاہے نفس کا جہاد ہے، چاہے وہ کوئی بھی جہاد کا پہلو ہے، چاہے وہ جہاد بالسیف ہے، اور چاہے وہ میدان جنگ میں جہاد ہے، اللہ موقع کو استعمال کرے گا اور اس مارکے میں شریک ہوگا۔ جو بھی ایک کانفلکٹ آتا ہے حق اور باطل کے درمیان میں، اب اس کو جب وہ سولو کرے گا تو تب ہی اللہ تعالیٰ کی وہ مدد اور نصرت کا مستحق ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم گھروں میں آرام سے بیٹھے رہیں اور اپنی زندگی کو انجوائے کرتے رہیں اور اپنی ہی لائف کو بہتر بنانے کے لیے بس کوشش کرتے رہیں، اور دین اور اسلام اور اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم ہماری زندگی میں شامل نہ ہو، اور پھر ہم بیٹھ جائیں اس یقین پہ کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، تو پھر ہم اللہ کی مدد کے مستحق نہیں ہوں گے جب تک کہ اللہ کا حق جو کلمہ حق ہے اس کو بلند کرنے کے لیے ہم جدوجہد اور کوشش نہیں کرتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔